کوشش کروں گا خطبے ہی سے تولا تبرہ شروع ہو جائے، آپ ذرا ساتھ کریے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق حبیبک وحبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما النور علی النور فی التخیاء الدیجور والسراج المستور والامام المنصور مہدی هذه الامہ امام زماننا الحجۃ ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد الذي قیل فی شأنہ فی القرآن جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ۔ نعرہ الصلوات۔ میرے بھائی اجازت ہے، قبلہ مولانا صاحب۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ نعرہ الصلوات۔ بیٹھے فرش پر ہیں، محسوس اپنے آپ کو عرش پہ کر رہے ہیں۔ مولا صادق علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو آپ سب کے لیے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ من وجد برد حبنا اہل البیت فی قلبہ فلیکثر الدعاء لامہ۔ جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرے، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے بہت دعا کیا کرے۔ فلیکثر الدعاء لامہ، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرے۔ اگلا جملہ بھی سناؤ، امام کا جملہ ہے، فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ أَبَاهُ۔ وہ اپنی ماں کے لیے اس لیے دعا کیا کرے کہ اس نے اپنے سہاگ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ آٹھ سے 10 منٹ مجھے بات کرنی ہے، محفل ہو چکی ہے، فقط آخری ذاکر پہ رجسٹر نام لکھوانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ أَبَاهُ۔ اچھا، اس کا حوالہ سن لیجیے گا، من لا یعذر الفقی، شیخ صدوق، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393، اور تہذیب شیخ توسی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 143۔ یہ حوالے اس لیے دیے کہ جب ایسی بات کی جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بے پڑھے لکھوں کی باتیں ہیں۔ لگاؤ شیخ صدوق پہ فتویٰ، لگاؤ شیخ توسی پہ فتویٰ۔ ان کی کتابیں نہ ہو تو شیعت بچتی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرو، اگر اس ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرو۔ روز غدیر سجدہ آدم کی مثل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، روز غدیر سجدہ آدم کی مثل ہے۔ قول رضا یوں عدل کی میزان بن گیا، مانا علی کو جس نے بھی وہ بن گیا ملک، منکر ہوا علی کا وہ شیطان بن گیا۔ حدیث تو یہی ہے، مثل المومنین فی قبولہم ولایت امیر المومنین کمثل ملائکۃ لسجودہم فی آدم ومثل من ابا ولایت امیر المومنین کمثل ابلیس۔
جنہوں نے علی کی ولایت کا انکار کیا ان کی مثال ابلیس جیسی ہے، جنہوں نے علی کی ولایت کو قبول کیا ان کی مثال ملائکہ جیسی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ خوشی نہ منایا کرو اس لیے کہ اسلام کی ایک بڑی مقتدر شخصیت وہ گزر گئی تھی۔ ارے غدیر کا اعلان سنتے ہی گزر گئے ہوں گے۔ غدیر کا اعلان سنتے ہی گزر گئے ہوں گے، تو ہم اس میں کیا کریں؟ بھائی عجب نصیب ہے آپ کا، ہم غدیر منائیں تو خالو مر جاتے ہیں، کونڈے کھائیں تو ماموں مر جاتے ہیں۔ بھائی اب اس میں ہمارا تو قصور نہیں کون کب مر جائے، یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے۔ اچھا موجودہ دور کا کلام ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، اسی اعتبار سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ غدیر ہی کا دن ہوگا 18 ذی الحج کا، کہ جب بڑے بڑے بزرگان آئے تھے نا، جانتے ہو نا، بخن بخن لگا ابن ابی طالب، مولا کے 23 مطلب ہو سکتے ہیں، بخن کا تو ایک ہی مطلب ہے نا کہ علی اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولا یا مولا کل مومن و مومنہ، آپ میرے مولا ہو گئے، ہر مومن کے مولا ہو گئے، ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ 3 دن تک رسول نے روک کے رکھا، ایک صحابی نے آ کر بیعت کی دست مبارک علی ابن ابی طالب پر۔ تو میں کہنے لگا ہوں کہ 18 ذی الحج کو ضرور وہ منظر ہوا ہوگا کہ جب حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، حضرت عثمان بھی آئے، مولا علی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا سلام فرمان دے۔ اس دن تو مولا علی کو ہی کہا ہوگا۔ کیا کہہ لیں، آپ کی سماعتوں کے کیا کہہ لیں۔ میں سمجھتا تھا میر صاحب کے بعد آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن یہ کہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے۔ بھائی خدا کی قسم زیادہ زحمت نہیں ہے، بہت مختصر سی بات ہے۔ اچھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 سنتے جائیے گا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ، کہ ہم نے ملائکہ کو کہا آدم کے لیے کہ اسجدوا آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس ایک لفظ سے مجھے کام لینا ہے، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ یار کہہ دیے میرے بات، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ اچھا کانا عربی زبان میں، یہ کانا عربی کا کانا اردو والا کانا نہیں ہے، علی کو دیکھ کے بہت سے ہو گئے تھے ویسے اردو والے بھی۔ ہائے ہائے ہائے، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، پر اترا ہوا شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ غدیر تو ایسی پڑھی جاتی ہے میرے بھائی۔ تو پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں۔ جناب قیصر جعفری صاحب کا کلام، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں، کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا ضرورت شعری میں یہاں پر میں اضافہ کر رہا ہوں ایک لفظ کا، کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ۔ اب بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو سن لے، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے۔
کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر۔ جی اچھا، قرآن میں آیت موجود ہے، قیامت کے دن کو کہتے ہیں یوم الحسرہ، ریگریٹ کا دن، بہت سے لوگ ریگریٹ کریں گے۔ اس میں آیت ہے سورہ فرقان کے آیت نمبر 27-28 جا کے دیکھیے گا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی عکس کیا ہوتا۔ سبیلاً ہوا علی بن ابی طالب، حدیث پڑھ رہا ہوں، اگلی آیت سن لینا، اور وہ کہے گا یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو پروردگار اگر یہ نام ظاہر ہے تو لکھ کیوں نہیں دیے یہاں پر؟ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لکھے کیوں نہیں؟ اچھا بچے جانتے ہیں ایگزامینیشن میں ہوتا ہے فل ان دا بلینکس، فلانن قرآن کا فل ان دا بلینکس ہے، امام نے 2 مصداق واضح کر دیے، اللہ نے لکھا نہیں نام، اس وقت کے یزید سے آج کے یزید تک جو دو منکر علی ہو، نام لکھا اس کا۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ جب غدیر تک پہنچا ہونا رہے، بات ختم ہو گئی، واقعی بات ختم ہو گئی، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں، ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخل لکا مگر سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا، سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا۔ غدیر میں بڑی لطیف تعبیر انہوں نے استعمال کی ہے، اس سے بہتر تعبیر میں نے اس حوالے سے نہیں دیکھی۔ سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں، اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، آخری مصرے پر آگیا، پھر مجھے ایک آیت پڑھنی ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں۔ شکریہ مولانا صاحب، شکریہ امیر بھائی، ہے تو حقیقت تو یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، میں نے کہا آیت پڑھنی ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر، وکانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ اب یہ کانا کے لفظ پہ بات رکی تھی، یاد ہے؟ عربی والا کانا، صحیح نا؟ اردو والا کانا پہ میں نے بات کر لی، اب آ جائیے عربی والا کانا۔ کانا، کانا استعمال ہوتا ہے عربی میں کسی پرانی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اب یہاں مفسرین سوچ میں پڑ گئے کہ شیطان تو اس وقت تو شیطان نہیں تھا نا، اتنی عبادت کر رہا ہے، دل میں خواہش ہے کہ ملائکہ کا سردار بن جائے گا، تو یہ پرانا کافر کیسے ہو گیا؟ تو یہاں بعض نے لکھا کہ کانا بے معنی سارا ہے، صاد الف را، سارا کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا، عربی میں ہوتا ہے کبھی ایک لفظ دوسرے لفظ میں استعمال ہوتا ہے، تو کہا کانا من الکافرین یعنی سارا من الکافرین، کافر ہو گیا، نہیں ترجمہ یہ نہیں ہے، کانا تھا ہی پہلے سے، بھائی ملائکہ کی صفوں میں گھسا ہوا تھا، آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، کفر ظاہر ہو گیا، ساتھ دینا میرا، کفر ظاہر ہو گیا، خلافت کا اعلان ہوا، کفر ظاہر ہو گیا، کانا من الکافرین، تو وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ بھائی میں جملہ کہنے لگا ہوں، جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا تو وہ ایکسپوز ہو گیا، جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں اور مکمل کر رہا ہوں تاریخ کو، بات تمام کرنے لگا ہوں
کہ جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا تو شیطان ایکسپوز ہو گیا. جب غدیر خم میں علی کی خلافت کا اعلان ہوا وہ ایکسپوز ہو گیا جس کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا. اب تو کوئی غدیر کا انکار کر نہیں سکتا نا. 110 صحابی راوی ہیں غدیر کی روایت کے, کم از کم 110. ورنہ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جو تواتر کے ساتھ ہیں نا, کہتے ہیں کنٹینیوشن میں یہ روایت 100% کنفرم ہے, اس کے راوی گنو 10 ہوتے ہیں. صحیح, یہاں پر 110 ہیں. 110 کا عدد جسے سمجھ میں نہ آئے اسے اس محفل میں بیٹھنا نہیں چاہیے. آپ کی کیا بات ہے میرے بھائی؟ میں کہتا ہوں کہ خدا کی توحید کا اصل میں انکار کرتے ہوئے خدا کے ہاتھ پیر بنا دیے تم نے, اور مصطفیٰ کی عصمت کا انکار کرتے ہوئے کبھی ہذیان کی تہمت لگائی, کبھی نسیان کی تہمت لگائی. لیکن یہ جو خود بت تراشا ہے کہ حضور کے سارے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں, جس کی بھی پیروی کر لو نجات پا جاؤ گے. غدیر کی خاطر اس بت کو تو نہ توڑو, ہاں نہ توڑو بھائی, مانو. 110 صحابیوں نے تو نقل کیا اس سے. بات ختم ہو رہی ہے. تو اچھا, جن لوگوں نے اسے آگے بیان کیا, آخری جملہ بالکل, جن لوگوں نے اسے بیان کیا, جب بھی حدیث رسول بیان ہوتی تھی نا تو بیان کرنے والا اگر امانت دار ہے نا, تو اگر حضور نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا کر حدیث کہتا تھا, تاکہ حضور کا لہجہ پتہ چل جائے, تاکہ پتہ چل جائے کہ حضور نے یہ حدیث کس طرح کہی تھی. اگر حضور نے غیث کے عالم میں کوئی حدیث کہی ہے تو وہ بھی اسی انداز سے سناتا تھا, تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ دیکھو اس انداز سے رسول نے کہا ہے. مجھے بتاؤ غدیر کی حدیث رسول نے کیسے کہی ہے؟ تکنا نہیں, بالکل آخری جملے پر آ گیا ہوں. جو قافلہ تھا اس کو روک دیا, مجمع جمع کیا. جب مجمع جمع کیا, اگر آج مائکروسافٹ ورڈ پر حضور کے خطبے کو پیش کرو نا 14 کے فونٹ سے تو 15 صفحے بنتے ہیں. اتنا طویل خطبہ ارشاد فرمایا, اتنا طویل خطبہ حضور نے کسی موقع پہ نہیں دیا. تو طویل خطبہ ارشاد فرمایا, 3 دن تک قافلے کو روک کے رکھا, اور پھر کہا کہ تمام صحابہ کرام سے کہا کہ السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے علی کو سلام کریں. ہائے ہائے ہائے. ابن عباس علی کو کہتے تھے یا امیر المومنین. لوگوں نے کہا کہ ابن عباس تم علی کو امیر المومنین کیوں کہتے ہو, ابھی تو رسول زندہ ہیں. کہتے ہیں میں نے رسول سے سن ہی کر کہا ہے امیر المومنین. کہتے ہیں ایک دفعہ رسول گزر رہے تھے, علی آ رہے تھے, انہوں نے سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین. ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی محبت میں یہ کہا ہے یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ حضور نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنے چچا زاد بھائی کی محبت میں فقط نہیں کہا, جب میں معراج پر گیا بات ختم ہو گئی بھائی. جب میں معراج پر گیا تو وہاں میں نے جنت کے ہر دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ علی امیر المومنین. کب علی امیر المومنین ہے؟ آدم کی خلقت سے 7000 سال پہلے. علی آج سے امیر المومنین نہیں ہے, علی آدم کی خلقت سے 7000 سال پہلے امیر المومنین ہے. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام کو حکم ہوا السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے سلام کریں. تو حضور نے اس حدیث کو سنایا کیسے تھا؟ مجمع کو جمع کیا, تو ہمیں اسی انداز سے سنانا ہے نا اس حدیث کو. مجمع کو جمع کیا, اور پھر جب آمدن برسر مطلب تو حضور نے حمد و ثنا کے بعد علی ابن ابی طالب کو اپنے شانوں پر بلند کیا. تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر حدیث بیان کی تھی نا, میرا ساتھ دینا, حضور نے ہاتھ اٹھا کر حدیث بیان کی تھی نا. فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. پروردگار جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. پہلے مجمع سے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پھر کہا اے رب تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے, تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے, تو اسے رسوا کر دے جو علی کو تنہا چھوڑ دے.
تو اگر حدیث غدیر کو صحیح طرح سے سنانا ہے تو ہاتھ اٹھا کر ذکر حیدر کرار کرتے رہو، غدیر کا حق ادا ہوتا چلا جائے گا۔ بات تمام ہو گئی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور وارث غدیر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ایک نجف رسا نعرہ اور آخری میں لگاؤ، تکمیل ہے محفل کے لیے۔ غدیر کی طرف علی مولا، علی مولا۔ میں اختتام پر دعائے امام زمانہ علیہ السلام پڑھنے لگا، اس سے بہتر کوئی دعا ہو نہیں سکتی، اور پھر انشاءاللہ کیک کٹیں گے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ کوئی غدیر نجف میں کرنا نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، جی فرمایا کہ اپنے آپ کو غدیر کے دن نجف پہنچاؤ اور میرے جد کے ہاتھ پر پھر سے بیعت کرو، تجدید بیعت کرو۔ امام رضا علیہ السلام کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کلی ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائهم فيها وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا من کیا کہنا ہے اشفع لنا محبت علی پر مل کے قربان یا وجیہ اشفع لنا وارث علی کے ظہور کے لیے آخری بار یا وجیہ اشفع لنا